بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. اس سے پہلے کئی رکوعوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہو چکا. اس بعد مسلمانوں کو ایک امت مسلمہ کے طور پر مستحکم کرنے کے لیے اور ان کا تشخص پائیدار بنانے کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا. اس کے کچھ لوازمات کا ذکر کیا. اس کے بعد براہ راست اس دعوت کو اثر نو شروع کیا جہاں سے اس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور چونکہ اس کی بنیاد توحید ہے اس لیے توحید کا ذکر کیا گیا اور پھر زوردار دلائل دیے گئے. اب توحید کی سب سے پہلی جو متضاد چیز ہے اور جس سے توحید کو نقصان پہنچتا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، وہ ہے شرک. اسی یہاں شرک کی مذمت شروع کی جا رہی ہے، اگرچہ اس کا ذکر اس سے پہلے شروع ہو گیا ہے.
کہ وہ شرک کی ایک قسم کہ وہ غیر اللہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ غیر اللہ سے انہیں ایک والہانہ تعلق ہے، اس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا۔ اب جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ انسان نظریاتی طور پر بعض دفعہ اللہ کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرتا اور اس کو وہ اختیارات نہیں دیتا جو صرف اسی کو زیب دیتے ہیں، اور کسی اور کو اختیارات سواری پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو تفویض کیے جائے، جب تک اس کا قائل انسان نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی توحید مکمل نہیں ہوتی۔ اور عربوں میں تو ظاہر نظریاتی طور پر بھی توحید کا اقرار نہیں تھا، بلکہ وہ توحید کے ساتھ شرک کو بھی اتنا ہی لازمی سمجھتے تھے، بلکہ جیسے اس سے پہلے گزر چکا کہ جن قوتوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا ان سے والہانہ تعلق رکھتے تھے۔ لیکن یہاں فرمایا گیا کہ جو قوتیں اللہ کو خالق مانتی ہیں، مالک مانتی ہیں، واحد مانتی ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ عملی زندگی میں وہ تحریر و تحریم کا حق مطلقاً اس کو دینے کو تیار نہیں ہوتی، اور یہی حال عربوں کا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر ایک شریعت بنا رکھی تھی، تحریر و تحریم کا حق انہیں اپنے ہاتھ میں رکھا تھا یا اپنے آباء و اجداد کو دے رکھا تھا۔ ان کی طرف سے جو چیزیں ان تک منتقل ہوتی چلی آئی تھیں وراثت میں، بس وہ ان کو حلال اور حرام سمجھتے تھے، اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ تحریر و تحریم صرف اللہ ہی کا حق ہے، اس لیے اس کے سوا اگر ہم کسی کو اور کو اختیار دیں گے تو وہ شیطانی قوت ہوگی، وہ طاغوت تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی تفویض کردہ خیالات اور اس کے اختیارات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اسی یہاں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے وہ لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین سے نکلتی ہیں لیکن وہ حلال اور طیب ہوں، کھاؤ اس سے زمین کی ان قوتوں ان نعمتوں سے جو حلال اور طیب۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حلال وہ چیز ہوگی جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہوگی جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، اور طیب وہ چیز ہوگی کہ جو انتہائی پاکیزہ ہو، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جو سراسر توحید ہی کی مناد و مبلغ ہو۔ اسی طرح عقلی طور پر بھی عقل اس سے گھن نہ کھاتی ہو اور اخلاق اس سے ابا نہ کرتے ہوں، اور امت مسلمہ کا معروف اس سے انکار نہ کرتا ہو۔ یہ چیزیں اگر کسی چیز میں پائی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ وہ طیب چیز ہے۔ تو کہا یہ اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں کہ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تب معلوم ہوگا کہ تم واقعی توحید کو عملی طور پہ اختیار کر چکے ہو، لیکن اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید تمہاری زبان کا جمع صرف خرچ ہے اور تمہاری یا عیاشی ہے دماغ کی، لیکن تم نے عملی طور پر وہی طریقے اختیار کر رکھے ہیں جو مشرکوں کے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اور جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں ان کا حال اس سے زیادہ بدتر معلوم ہوتا ہے، کہ ان کا حال یہی ہے کہ انہوں نے بعض چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے، اور قطع اس بات کا کوئی ثبوت یا اس بات سے ان کو غرضی کوئی نہیں ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کا شریعت نے اس کے بارے میں کیا احکام دیے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری خواہش یہ چاہتی ہے یا مغرب کا معروف یہ ہے کہ ان کی یہاں چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو ہمیں بھی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ شریعت نے اس کو حلال کیا یا حرام کیا۔ تو کہا اس لیے سب سے پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھانے پینے کی چیزوں میں، اس لیے کہ یہ تو روزمرہ کا معمول ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ پابندی کرتا اس تحریر اور تحریم کی یعنی اللہ ہی کو حق دے کر اس حرام کی پابندی کرتا ہے، اس حلال کی پابندی کرتا ہے جو اللہ نے اپنے اختیارات سے جن کو حلال یا حرام ٹھہرایا، یا اپنی طور سے وہ ایسا کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں، جیسے مثلا ہمارے پڑوس میں ہندو قوم ہے، اور ان سے جو لوگ ان میں سے جو نکل کر مسلمان ہوئے، ان میں آج تک اس کے اثرات ہیں کہ وہ مسلمان تو ہو گئے، اور بعض دفعہ اچھے مسلمان بھی ہوئے، ان کے اندر عبادات بھی پائی جاتی ہیں، باقی بھی ان میں خوبیاں ہیں، ان کے اندر یعنی اخلاقیات میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملے میں وہ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں جس سے ہندو بچتے ہیں۔ مثلا بڑا گوشت یعنی گاؤ ماتا کا گوشت، وہ جو کہ گائے کو ماتا کہتے ہیں، تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گائے کا گوشت، جیسے بنی اسرائیل کا حال تھا کہ مسلمان ہونے کے باوجود چونکہ وہ آل فرعون کے ساتھ رہ کر گائے کے تقدس کے قائل ہو گئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کے بے شمار معجزات دیکھنے کے بعد، بحر قلزم پار کر جانے کے بعد، صحرائے سینا میں
سال ہا سال رہنے کے باوجود اور اللہ کی کتاب مل جانے کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی اللہ کی کتاب لینے کے لیے گئے ہم موسیٰ علیہ السلام تو وہ عجل پرستی مبتلا ہو گئے، اور حتیٰ کہ ان کی اس محبت کو نکالنے کے لیے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا پہلے پارے میں کہ قرآن کریم نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس کے پارچوں سے جس مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا اس کا قاتل کون ہے تو اسے زندہ کر بتایا کہ فلاں میرا قاتل ہے۔ یہ اس کو ذبح اس لیے کروایا گیا تھا ان کے ہاتھوں سے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اگر اس میں الوہیت کی کچھ چیزیں ہوتی اور واقعی یہ گائے واقعی اللہ کی طرح گائے بھی ایک معبود ہوتی تو ظاہر ہم اس کو کبھی بھی ذبح نہیں کر سکتے تھے، اور ذبح ہونے کے بعد ظاہر ہمارے سامنے مردہ پڑی ہے اور اللہ چاہتا تو اس کے ایک حصے سے مقتول کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی یہ قوموں کی کمزوریاں رہی ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اب تک ہم بڑے گوشت کھانے سے اس لیے بچتے ہیں کہ دراصل یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ چونکہ ہندو اس کو نہیں کھاتا اور وہ ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں تو اس کی محبت خواہی نہ خواہی ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے ہم بڑے گوشت سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ڈاکٹروں نے تعاون کیا ہے اور ہماری میڈیکل سائنس نے قسم قسم کی بیماریوں کی طرف منسوب کر دی ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مغرب میں بڑا گوشت ہی زیادہ کھایا جاتا ہے اور اس کو ترجیح دیتے ہیں چھوٹے گوشت پر۔ ان کے یہاں تو ایسی کوئی بیماری نہیں پائی جاتی اور وہ کبھی نہیں کہتے کہ بڑے گوشت سے یہ مفاسد پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ہی یہاں ان چیزوں کو عذر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بات کہا گیا کہ از کے حلال کے تحریر و تحریم اللہ ہی کا حق ہے اور یہ توحید کا ایک حصہ ہے، اور اگر تم یہ دوسرے کسی کو حق دو گے تو یوں سمجھیے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہ تو شیطان کے نقوش قدم ہیں، یعنی وہ اپنے لیے بعض استحقاقات کو ثابت کرتا ہے یا ثابت سمجھتا ہے اور اس سے کام لے کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خرافات ڈالتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو تم جب اپنی مرضی سے یا کسی قوم کے کہنے پر یا کسی دانشور کے کہنے پر، اور یعنی کہ کوئی بھی ایسا کو کام کرو گے جو شریعت نے جس سے روکا ہے، اس کا مطلب یہ ساری شیطانی قوتیں ہیں، تم دراصل ان کا اتباع کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن جب تمہارے دل میں ایسے اعمال مزین کر کے کوئی قوت پیش کر رہی ہے اور تم اس کو محسوس کرتے ہو تو وہی شیطانی قوت ہے، اور شیطانی قوت کوئی یعنی مجسم ہوگی تو ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ اور اگر کوئی انسان کسی کی نمائندگی کرتا ہوا اور کسی کی وکالت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ دلیل کے زور سے ثابت کرنا چاہتا ہے ان باتوں کو جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اور وہ ان کو حلال ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس کی افادیت ثابت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ کسی شیطان کا ایجنٹ ہے۔ تو یہی شیطانی قوتیں ہیں، کہتے ہیں یہ شریعت کے خلاف کام کرنے پر اکسانا اور اسلام کے خلاف تمہارے دل و دماغ کو آراستہ کرنا، یہ شیطان نے اپنے ذمے یہ بات لے رکھی ہے، اور اس نے پہلے دن چیلنج کرتے ہوئے پروردگار کو یہ کہا تھا کہ میں تیرے انسانوں کو اس راستے پر چلنے نہیں دوں گا اور دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان پر حملہ آور ہوں گا، حتیٰ کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور وہ تیرے کم ہی شکر گزار ہوں گے۔ اس کا ذکر فرمایا گیا کہ ان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے سوء کا اور فحشاء کا۔ یہاں سب سے پہلے تو لفظ امر، امر یامر، اس کا ایک معنی ہوتا ہے حکم دینا اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے مشورہ دینا، دل میں وساوس ڈالنا۔ اگر دوسرا معنی کیا جائے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان چھپ کر دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ بعض وہ ایسے مشورے دیتا ہے در پردہ انسان کو، اور یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ کام جو تم چھوڑ رہے ہو یہ تمہاری یہ بے حد مفید ہے، تم جھوٹ کو چھوڑ رہے ہو تو جھوٹ کے بغیر تو آج کل کوئی کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، تم خام خواہ نماز کی پابندی کر رہے ہو حالانکہ نیند تمہاری صحت کے لیے نہایت ضروری ہے، تم جن چیزوں سے بچنا چاہتے ہو وہ چیزیں تمہاری یہ مفید ہیں، وہ تمہاری یہ قوت کا باعث ہے۔ شیطان یہ حتیٰ کہ شراب تک کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ شیطان کے شراب تو انسان کو قوت پیدا کرتی ہے اور جو لوگ بڑے سست ہوتے ہیں ان میں چستی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں اس کی طرف سے آتی ہیں یہ اصل میں وہ وسوسہ اندازی یا مشورے کی صورت میں وہ تمہارے دل و دماغ میں اتارتا ہے، اور یا جن لوگوں کو اس نے گمراہ کر رکھا ہے وہ تمہارے دل و دماغ میں اتارتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اساتذہ تک وہ اپنے شاگردوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہاری زیادہ مفید ہیں، حالانکہ وہ اسلامی شریعت کے سراسر خلاف ہوتی ہے۔
لیکن اگر اس کا معنی امر بھی لیا جائے تو جب یہ حیرانی کی بات ہے کہ پروردگار ایک ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اس وقت تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ سمجھا گیا ہو، لیکن آج ہم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بعض شیطانی قوتیں، بلکہ بہت ساری شیطانی قوتیں اور کافر قومیں جو اس وقت اپنے غلبے کی دعوے دار ہیں اور جنہوں نے بہت بڑا اقتدار حاصل کر رکھا ہے اور بڑی قوت حاصل کر رکھی ہے، انہوں نے مسلمان ملکوں کے ساتھ ایسے تعلقات بنا لیے ہیں مسلمان حکمرانوں کے ساتھ، اور تعلیم کے حوالے سے مسلمان دانشوروں میں اور ہمارے ماہرین تعلیم کے دل و دماغ میں ایسی انہوں نے جگہ بنا رکھی ہے کہ ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ ان کے اشاروں پر چلتے اور ناچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر ہمارے کو نیک لوگوں کا تذکرہ ہماری تعلیمی کتابوں میں، تعلیمی نصاب میں موجود تھا، تو ماشاءاللہ باقاعدہ بڑی طاقتیں حکم دے کر ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ان کو کھرچ کے نکالو یہاں سے، اور ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا تھا اور مرد و زن کے آزادانہ اختلاط سے منع کیا گیا تھا، اور ان چیزوں سے ظاہر شریعت کے بہت سارے احکام ٹوٹتے تھے، ان کو حکمن وہ ایسا کر رہے ہیں اور حکمران اس کی تائید کر رہے ہیں، اور وہ جلوس نکالتے ہیں اور وہ عجیب و غریب طریقوں سے اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صاف صاف کہتے ہوئے بھی اب تو ان کو حجاب محسوس نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام پسند نہیں کرتے، ہمیں تو وہ کام پسند ہے، وہ کام نہیں اب ہمیں پسند نہیں جو اللہ کے رسول نے کیے ہیں اور جن کے کرنے کی پابندی کا حکم دیا، بلکہ ہمیں وہ کام پسند ہے جو آج کا مغرب کر رہا۔ تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو مغرب کو ہم کیا شکل دکھائیں گے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مغربی قومیں واقعتاً اب اس پوزیشن لے چکی ہیں یہ کہ وہ بہت ساری مشرقی قوموں کو یا مسلمان قوموں کو وہ حکم دینے کی پوزیشن میں ہے۔ اس لیے کہا کہ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے سو کا معنی ہوتا ہے برائی، لیکن ہر خلاف شریعت امر کو سو کہتے ہیں۔ یہ ایک وسیع معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ جو کام بھی غلط ہے، بلکہ اس کا معنی گناہ بھی ہے کہ ہر وہ گناہ کا کام، اور ہر وہ چیز گناہ ہے جو خلاف شریعت ہے یا اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ تو کہا جو بھی اس طرح کا کام ہے جن کو سو کہا جا سکتا ہے، جو برائی ہے اور جن کو عقل بھی برائی سمجھتی ہے، تو کہا ایسے کاموں کا وہ تمہیں کرنے کا حکم دیتا ہے اور تم ایسی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو۔ اسی طرح وہ فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ فحشاء کا معنی تھا کھلی بے حیائی، اور اس میں ہمارے علماء نے بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں لباطن کو بھی شامل کیا اور ننگے ہو کر طواف کرنے کو بھی شامل فرمایا۔ لیکن اب یہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جتنی بھی بے حیائی کے کام ہیں، چاہے مرد و زن کا اختلاط ہو، چاہے پنڈلیاں ننگی کر کے عورتیں دوڑی پھریں، اور چاہے ان کا مردوں کے ساتھ دوڑ لگانے کا، ریس لگانے کا رواج پڑ جائے جس کو عجیب و غریب ناموں سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور چاہے ایسا دن منایا جائے جس میں اظہار محبت کیا جائے اور نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکوں کو پھول پیش کرتی ہوئی نظر آئے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مغرب نے نہ صرف اختیار کیا بلکہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم دے رکھا، اور ہمارے حکمران ان کے کہنے پر پیش ہو کر ان چیزوں کو اپنی قوم میں عام کر رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع ابلاغ نے تو بالکل انتہا کر دی۔ یہ نقوش ہیں شیطان کے، تو کہا تم ان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے، ہر گناہ کے کام کا اور ہر کھلی بے حیائی کے کام کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم کہو اللہ پر وہ چیز جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی تم صاف صاف یہ کہو کہ دیکھو اگر ہم شرک کرتے ہیں تو اگر شرک غلط ہوتا تو کہ اللہ ہمیں اس سے منع نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آباء و اجداد میں سے کسی دور میں اللہ نے ان باتوں کا حکم دیا تھا، اسی سے نسل در نسل وہ ہم تک پہنچی، سینہ بسینہ ہم تک پہنچی۔ اس سے جو بے حیائی کے کام جو تم ہمیں روکتے ہو، ان باتوں کا اگر اللہ نے حکم نہ دے رکھا ہوتا تو وہ یقین ان سے ہمیں روکتا اور اسے شدت سے منع کر دیتا، سختی سے منع کر دیتا۔ لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے اس کے احکام آئے ہیں، یہ شریعت میں داخل ہے۔ اور یہ قرآن کریم نے خود دوسری جگہ اس کا ذکر کیا، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو جس غیر اللہ کو ہم پوجتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ان کی بندگی اور پوجا کرتے ہیں، ہم ایسا نہ کرتے۔ یہ شرک جو کرتے ہیں تو ظاہر ہم نہ کرتے اگر اللہ کی تائید اس کو حاصل نہ ہوتی۔ اسی طرح جن چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے تو ہم ان چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے تھے
اگر ایسا ہوتا تو اللہ ہمیں روک دیتا اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تائید اس میں شامل ہے، اور اللہ نے کبھی نہ کبھی اس کا حکم دیا ہوگا، اس لیے ہمیں اپنے آباء و اجداد سے یہ چیزیں ملی ہیں۔ تو اصل جو اتباع ہے وہ تو والدین کا ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کا ہے۔ اس لیے صاف صاف قرآن کریم یہاں اس کا ذکر کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جو احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہیں، آج بھی محفوظ ہیں، اسلامی شریعت کی شکل میں موجود ہیں، پورا اسلامی نظام زندگی ہے، اور پورا اس کا دیا ہوا ایک ضابطہ حیات ہے، جس میں پبلک لاز بھی ہیں، جس میں پرسنل لاز بھی ہیں، جس میں ہر طرح کا قانون موجود ہے، جس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، اور جس میں سماجی احکام بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی اس چیز کی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آباء و اجداد سے اگر کوئی چیز منتقل ہو کے آپ کے پاس پہنچی ہے، ان سے نقل ہو کے آپ کے پاس پہنچی ہے، تو اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اصل جو دلیل ہے وہ تو آباء و اجداد ہیں، اور اصل جو صحت یعنی افکار کی صحت کی جو دلیل ہے، یا کردار کے صحت کی، یا اخلاق کے صحت کی، اس کی دلیل صرف آباء و اجداد ہیں۔ حالانکہ آباء و اجداد کیا ہے؟ یعنی جو مرحوم ہو گئے لوگ، جو مر گئے، وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، اور جب تم مر جاؤ گے تم اپنی آنے والی نسلوں کے آباء و اجداد بن جاؤ گے۔ اگر آج ان کی کہی ہوئی بات وہ تمہارے لیے حجت ہے، تو کیا آج تمہاری یہ خرافات جن پر تم اصرار کر رہے ہو، کیا یہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے حجت نہیں ہوں گی؟ تو اس لیے یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ آباء و اجداد صحیح بات بھی کہتے رہے اور غلط باتیں بھی کہتے، اب جیسے تم صحیح باتیں بھی کہتے ہو، غلط باتیں بھی کہتے ہو۔ ہر آدمی غلطی بھی کرتا ہے اور وہ ٹھیک بات بھی کہتا ہے۔ اس لیے جو چیزیں شریعت کے پیمانوں پر صحیح اترتی ہیں اور عقل کے ترازو میں صحیح تلتی ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے یہ بات صحیح ہے، اور جن دونوں ترازو میں غلط ثابت ہوتی ہیں تو ہم کہیں گے یہ بات غلط ہے۔ اس لیے آباء و اجداد ہونا کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ اصل تو ان کا صحت اور بطلان کے پیمانوں پر ناپا جانا ہے، اس کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا جائے گا۔ محض آباء و اجداد ہونا یہ کوئی دلیل کی بات نہیں۔ اس لیے کہ آباء و اجداد تو جیسے میں نے عرض کیا اچھے بھی رہے اور برے بھی رہے، اس لیے فرمایا کہ اس لیے یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ البتہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ یہ ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو گے چاہے تو ان کے آباء و اجداد نہ وہ عقل رکھتے ہوں کچھ بھی، اور نہ وہ راہ پائے ہوئے ہوں، یعنی نہ ان کو ہدایت ملی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے معاملات دو ہی طرح کے تو ہیں۔ ایک زندگی کے معاملات وہ ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے، اس میں اسلامی شریعت نے کچھ احکام نہیں دیے، اور دوسرے وہ معاملات ہیں جن کا تعلق ہماری دین سے ہے، اور دین کی اور ہماری زندگی سے ہے، اور زندگی کے اس حصے سے جس کے بارے میں اللہ نے ایک ضابطہ اتارا ہے اور جس میں اس کے احکام دے دیے گئے۔ اب جس میں احکام دے دیے گئے ہیں تو اس میں تو ہم اللہ کے احکام کو دیکھیں گے اور وہی ہماری اصل ترازو ہوگا، اس میں تول کے دیکھیں گے، جو اس کے مطابق ہوں گے اس کے مان لیں گے، اور جو اس کے خلاف اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور جو چیزیں عقل کے ترازو میں تولنے والی ہیں تو ان کو ہم عقل کے ترازو میں تول لیں گے۔ اگر وہ عقلی پیمانوں میں ٹھیک بیٹھیں گی تو تب اس کو مانیے، بشرطے کہ عقل عام یہاں مراد ہے یا عقل سلیم مراد ہے، بگڑی ہوئی عقل مراد نہیں ہے۔ بگڑی ہوئی عقل تو ظاہر ہے ہمیشہ برائی کا ارتکاب بھی کرتی ہے اور برائی کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس دو ہی پیمانے ہیں کہ اگر وہ عقل کی بات ہے تو عقلی ترازو میں تول لو، اور اگر وہ دین کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے، اس کو ہدایت کے ترازو میں تول کے دیکھا جائے۔ اس میں آباء و اجداد کی تو کوئی بحث نہیں ہے۔ آباء و اجداد سے جو باتیں آپ کو ملی ہیں تو انہی دونوں ترازوؤں میں تول کے دیکھی جائیں گی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ شرک اور اپنے لیے تحریر و تحریم کا حق لینا، یہ باتیں نہ اس کو عقل قبول کرتی ہے، عقل سلیم، اور نہ اس کو ہدایت کا کوئی پیمانہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ دو ہمیشہ تحریر و تحریم کا حق اپنے لیے رکھا ہے، اور شرک کی اس نے ہمیشہ مذمت کی ہے۔ وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اپنے حقوق میں بھی ایک ہے، اس کے ساتھ کسی لحاظ سے کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔
کہ یہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور مشرک رہنا چاہتے ہیں، یہ کافر لوگ ہیں۔ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جو پکارتا ہے ان چیزوں کو جو نہ ان قوتوں یعنی ایسی مخلوق کو کہ جو نہ سنتی ہے، اور اگر سنتی ہے تو صرف پکار کی حد تک اور آواز کی حد تک، یعنی اس کو صرف اتنا پتا کہ مجھے کو بلا رہا ہے اور مجھے کسی کی آواز آ رہی رہی بات کو اس آواز کا مطلب کیا ہے اور مجھے جو بلاوا دیا جا رہا ہے وہ بلاوے کا کیا مفہوم ہے، یہ وہ بالکل نہیں جانتے۔ یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مثل کے لفظ سے یا کمثل کے لفظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے یہ شاید تشبیہ دی جا رہی ہے، اور تشبیہ میں مشبہ بہی میں کامل مشابہت ہوتی ہے، لیکن یہ تشبیہ نہیں ہے بلکہ یہ تمثیل ہے، اور تمثیل میں صورت واقعہ سے مماثلت ہوتی ہے۔ اس میں یعنی اس کے جو افراد ہیں، ہر فرد کی دوسرے فرد سے مشابہت، یہ اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں امر واقعہ کیا ہے، وہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یعنی ان کی مجموعی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جو ایسی قوتوں کو پکارتا ہے جو سنتے نہیں ہیں، یا وہ جس کو سنتے، اگر وہ سنتے ہیں تو اس کا مفہوم نہیں جانتے۔ تو ایسی قوتوں اگر کوئی سنائے وہ پکاریں گے، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، فرض کریں بت ہیں تو بت تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر فرض کریں وہ جن ہے، جن سنتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، اور فرشتے سنتے تو ہیں لیکن ان کی سنی ہوئی یہ جو جس طرح ان کو پکار رہے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے انہوں نے وہ باتیں اختیار کر رکھی ہیں جو ہم نے کبھی ان سے نہیں کہی، اور ظاہر ہے اس کا دور دور سے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے جن کو ان کو دیوتا بنا رکھا ہے، دیویاں بنا رکھی ہیں، جن کو اوتار بنا رکھا، ان کی رسائی ان تک کبھی نہیں ہوتی، ان کی آوازیں ان تک کبھی نہیں پہنچتی، اور کبھی وہ ان باتوں کو سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، تو آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ جن کو پکارتے ہیں وہ سمن، وہ بہرے ہیں، یعنی وہ سنتے ہی نہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، اور ایسے گونگے ہیں جو ظاہر ہے دوسروں سے بات نہیں کر سکتے، دوسروں سے استمداد نہیں لے سکتے، دوسروں سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ عمیون، اندھے ہیں، یعنی وہ دیکھ کر کسی چیز، کسی راستے کو خود نہیں اپنا سکتے۔ ان کا تو بالکل بکریوں والا حال ہے اور بھیڑوں والا، جیسے ایک بکری کو راستہ اختیار کرتی ہے دوسری بکریاں اس کے پیچھے چل پڑتی، یا اگر وہ کہیں کسی غلط طرف جا رہی ہوں تو ان کو چرواہا پکارتا ہے تو رک تو جائیں گی، لیکن وہ نہیں جانتی کہ ہمیں چرواہا پکار کر کیا کہہ رہا ہے اور کس نقصان کی تلافی کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو کہا وہ بالکل یہ اندھے لوگ ہیں، یعنی کسی دوسرے کے پیچھے چل پڑنا اور راستوں کو خود نہ دیکھ پانا، اور کسی سے نہ پوچھنا، نہ انہوں نے سننا کہ کسی بات کی نہ سنتے، تو یہ بالکل ایک ریوڑ کے جانوروں کی طرح ہیں کہ وہ چرواہے کی باتیں بھی سنتے ہیں یا کسی بکری کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ فہم لا یعقلون، ان کے اندر وہ خود نہیں سمجھتے کسی بات کو کہ سمجھ کے کوئی راستہ اختیار کریں۔ ان کا حال بھی یہ ہے کہ انہوں نے محض اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو اپنے لیے زندگی کا ایک ضابطہ بنا رکھا ہے، خود وہ نہیں جانتے، اور ان کے اندر اس بات کی عقل ہی نہیں ہے کہ جن چیزوں کا تعلق عقل سے ہے ہم اپنے عقل کے پیمانوں سے ان کو ناپیں، اور جن کا تعلق ہدایت سے ہے تو ہدایت کے لیے جو جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان کو جاننے کی کوشش کریں، اور جن چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے ہم ان کو سمجھیں۔ اگر یہ واقعتاً عقل سے کام لیتے تو یقین اللہ کے رسول پر ایمان لاتے اور سمجھتے اس بات کو اپنی عقل سے بھی اور اپنی ہدایت کے پیمانوں سے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہی صحیح طریقہ ہے اور یہی صحیح صراط مستقیم ہے۔ مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہاں خطاب مشرکین مکہ سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جو قوم میں کسی کو اپنا معبود بنا لیتی ہیں، اور چاہے وہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کا شریک بنا کر اپنا معبود بنائیں، اس معبود کی محبت میں جب وہ فنا ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ صحیح کام کر رہی ہیں غلط کام کر رہی ہیں، اور اگر کھانے پینے کے معاملے میں ان کی تقلید کر رہی ہیں تو پھر اس سے بھی ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی کبھی اس پر غور کرے کہ آیا یہ باتیں صحیح ہیں جو ہم نے اختیار کی یا غلط۔ ان کو تو چونکہ غائب درجہ محبت ہوتی ہے اپنے معبود سے، تو وہ ہر حال میں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ان کا توڑ عقلی دلائل سے نہیں، اگر ایسا ہوتا تو عقلی دلائل تو ہم پہلے بہت دے چکے، نہ اخلاقی دلائل سے ان کا توڑ ہوتا۔ ان کا توڑ صرف یہ ہے
کہ جیسے انہوں نے غیر اللہ کی تقلید کو اور غیر اللہ سے والہانہ تعلق کو اپنا ایک کہنا چاہیے کہ اپنا ایک طریقہ بنا رکھا ہے، تم بھی زندگی کا اپنا وہ طریقہ اختیار کرو اور وہ رویہ اختیار کرو کہ جیسے انہوں نے ایک رویہ اختیار کر رکھا ہے، تم رویے کا توڑ رویے سے تو کر سکتے ہو، دلیل سے نہیں کر سکتے۔ جب تم دیکھو گے نا، جب وہ دیکھیں گے کہ تمہارے رویے میں اتنی استقامت اور اسٹیبلٹی پائی جاتی ہے کہ تم کسی طور بھی اس میں تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہو، تو پھر وہ یقیناً اس کے حوالے سے وہ غور و فکر کریں گے اور وہ سوچیں گے کہ ہمیں اس پر یعنی اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو انہوں نے نہایت دل جمی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے۔ تو وہ اگر اللہ کو کسی قیمت پر بھی یہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ استحقاق صرف اس کا ہے تحریر و تحریم کا، تو تم اپنے پورے عمل کی قوت کے ساتھ یہ رویہ اپنا لو کہ جب بھی کبھی ایسا موقع آئے تو تم زبان سے بھی کہو اور اپنے عمل سے بھی، اور تمہاری باڈی لینگویج بھی یہ کہتی ہو دکھائی دے کہ تم اس معاملے میں سوائے اللہ کی نصرت و تائید کے کسی چیز پر بھروسہ نہیں رکھتے ہو اور سوائے اس کے احکام کے کسی کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ اس کے بعد تفصیل بتائی گئی ہے کہ تم ان لوگوں نے اپنے مرضی سے جن چیزوں کو حلال و حرام بنا رکھا ہے، اصل میں اللہ نے چونکہ کسی کو اختیار نہیں دیا تھا، اور یہ ملت ابراہیمی میں یہی بات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی چند باتوں کو حرام قرار دیا تھا، باقی باتوں کا اضافہ انہوں نے خود کیا ہے، تو اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس میں سب سے پہلی جس بات کی توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، حلال و حرام کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اور ان سے پہلے بھی ان کے بعد بھی وہ ہمیشہ اپنے اس حق کو استعمال کر کے نو انسانی کو اس کا مکلف بناتا رہا ہے کہ تم تحریر و تحریم کا اس کا حق پہچانو، اور جن باتوں کو اس نے حلال کیا ان کو حلال سمجھو اور جن باتوں کو حرام کیا ان کو حرام سمجھو۔ لیکن اے مشرکین مکہ، تمہارا عجیب حال ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے وارث ہیں، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اور ان کی ملت میں تو سوائے ان باتوں کے اور کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن تم نے تو بہت ساری چیزوں کو یعنی بہت ساری ایسی چیزوں کو حلال کر رکھا جن کو اللہ نے حرام کیا تھا، اور بہت ساری ایسی چیزوں کو حرام کر رکھا جن کو اللہ نے حلال کیا تھا۔ مثلا تمہیں اپنی اونٹنیوں کے بارے میں، اونٹنیوں کے بچوں کے بارے میں، ان کے بعد سال میں ان کے چند سال گزرنے کے بعد ان کے بچوں اور ان کے بارے میں جو تم نے خرافات بنا رکھی ہیں اور جس طرح بھی تم نے ان کو پن کرنے کا ایک طریقہ بنا رکھا ہے، یہ ساری چیزیں ملت ابراہیمی میں تو بالکل نہیں تھی۔ لیکن تم اسی لیے چربی کے معاملے میں تم نے جو باتیں بنا رکھی ہیں، یا بات جانوروں کے بارے میں تم نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا، یہ اللہ نے تو حرام نہیں کی تھی۔ اللہ نے ملت ابراہیمی میں جن چیزوں کو حرام کیا اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم پر اللہ نے حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ چار چیزیں اللہ نے ملت ابراہیمی میں حرام کی تھی۔ اس میں بعض لوگوں نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یا خود غلط فہمی اپنے لیے انہیں اٹھائی ہے، لیکن ہے سراسر جہالت کی بات کہ یہاں سیاق کلام خاص صاحب بول رہا ہے کہ یہاں بات ملت ابراہیمی کی ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نہیں ہو رہی۔ اسی یہاں جو کہا گیا کہ چیزیں تم پر اللہ نے چار حرام کی تھیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ملت ابراہیمی میں کی تھی۔ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی میں اور شریعت اسلامی میں، تو ان میں ظاہر ہے کہ سورہ مائدہ میں اور بعض صورتوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، یہ یعنی اور تفصیلات موجود ہیں قرآن کریم میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا تعلق شریعت محمدی سے ہے، یہ شریعت اسلامی سے۔ لیکن جہاں تک ملت ابراہیمی کا تعلق ہے، اور تم چونکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہو،
اس لیے تم پر ان چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں کی گئی، تو تم نے باقی چیزوں کی حرمت کس کے حوالے سے کی ہے؟ اور یہ تحریم کا حق تمہیں کس نے دیا ہے کہ کیا اپنے طور پر تم جس چیز کو چاہتے ہو حرام قرار دے دیتے ہو، یا تمہارے آباء و اجداد نے اگر حرام قرار دیے تو انہوں نے کس حوالے سے اس کو حرام کیا؟ اب میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میتہ کیا ہے۔ میتہ کہتے ہیں ہر اس جانور کو جو ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے، یعنی وہ درندے جو ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوتے، وہ ہر صورت میں حرام ہوتے ہیں۔ یعنی وہ حرام جانور جن کا تعلق ذبیحہ سے نہیں ہے، کیونکہ یعنی وہ کھائے نہیں جاتے، لیکن جو ذبح کر کے حلال ہوتے ہیں، اگر وہ ذبح نہ کیے جائیں اور وہ اپنی طبی موت مر جائیں، یا کسی ٹھوکر لگنے سے، کسی کے زخم آنے سے، کسی چیز کے نیچے آنے سے، یا کسی وجہ سے، اور کوئی ایسی اچانک یا بیماری لگنے سے وہ غیر طبی موت مر جائیں، تو وہ بھی یعنی چاہے وہ طبی موت مریں یا غیر طبی موت مریں، لیکن ان کو ذبح کرنے کا موقع نہ ملے، ان کا خون بہانے کا موقع نہ ملے، تو اس کو میتہ کہتے ہیں۔ ایسا مردار یعنی جو درندے ہیں وہ بھی ظاہر مردار ہیں اگر وہ مر جائیں جب مرتے ہیں، تو اسی طرح یہ جانور جو ذبح کرنے سے حلال ہو جاتے ہیں، ان کے مر جانے کے بعد ان کا گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے، ان کی ہڈیاں بھی حرام ہو جاتی ہیں، ان کے علاوہ ان کے انتڑیاں بھی حرام ہو جاتی ہیں، یعنی ان سے ہم کسی طرح کا استفادہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز حرام ہے کہ جس کو ایسی غذا ہم پہنچائی گئی ہے کہ جو حرام ہے، اور ہم یعنی حرام غذا دیے جانے سے بھی وہ اس کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ وہ حلال جانور، اس کو آپ نے ذبح بھی کیا، لیکن چونکہ آپ نے اس کو غذا ایسی پہنچائی ہے، اس لیے علماء نے یہ بات لکھی کہ اگر مرغی گلیوں کی گندگی کھاتی ہے، نالیوں کی گندگی کھاتی ہے، تو آپ اگر اس کا گوشت کھانا چاہتے ہیں تو اس کو ایک آدھ دن کے لیے گھر میں باندھ کے رکھیں، تاکہ گوشت اس کا پاکیزہ ہو جائے اور وہ گندگی کا اثر اس کے اندر سے نکل جائے۔ لیکن اس بارے میں نہیں جانتا کہ فقہا نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ہم جس مرغی کا گوشت کھاتے ہیں یا مرغے کا گوشت کھاتے ہیں، ان کو جس چیز سے غذا دی جاتی ہے، جس سے فیڈ کیا جاتا ہے، وہ فیڈ تو ان کی ایسی چیزوں سے تیار کی جاتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں اور گندی ہیں۔ ان کو یعنی ان سے پالا جاتا ہے، اور بند ڈربوں میں ان کو وہ غذا پہنچائی جاتی ہے، اسی سے اس کا گوشت تیار ہوتا ہے، اور اسی گوشت سے ماشاءاللہ ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور شادکام ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن اس بارے میں بہرحال سوچا جانا چاہیے کہ کیا یہ ایسی غذا اس طرح کے جانوروں کو دی جانی چاہیے یا نہیں، اور اگر دی جاتی ہے تو پھر ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سے دوسری چیز ہے الدم۔ دم کا معنی ہے خون۔ جو خون بہتا ہے جانور کے ذبح کرنے سے یا جانور کے زخمی ہو کر نکلنے سے، وہ خون حرام ہے۔ لیکن یہاں دم سے مراد دمم مسفوح ہے، یعنی وہ بہتا ہوا خون، یہ خون بہے وہ حرام ہے۔ لیکن وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد جسم کے اندر رہ جاتا ہے اور جو دھونے سے بھی ختم نہیں ہوتا، بس ریڑھ کی ہڈی میں خون کے کچھ نہ کوئی اثرات رہتے ہیں، آپ اس کو دھوئیں بھی جب بھی نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ یا خرگوش ہے تو آپ اس کا گوشت دھوتے چلے جائیں تو اس میں سے خون نکلتا آئے گا تا وقت تک آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کا خون جو مسفوح نہیں ہے بلکہ غیر مسفوح ہے، یعنی بہتا ہوا نہیں، تو اس کے بعد وہ تو حلال ہے، وہ اللہ معاف کرے گا۔ لیکن وہ خون جو بہتا ہوا خون ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ بالکل مردار کے حکم میں ہے۔ لیکن مغرب نے باقاعدہ اس کو بھی حلال بنا رکھا ہے۔ اسی طرح یہ جو اس کی انتڑیاں وغیرہ ہیں اور اس کے اندر سے غلاظت نکلتی، یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک ناجائز ہیں ان کا استعمال، اس لیے کہ یہ خبائث میں شامل ہیں۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کی انتڑیوں کو صاف کر کے اس کے اندر خون بھر دیتے ہیں، اور اس کو پھر توے پر ڈال کر، یعنی آگ پر ڈال کر یا فرائی پین میں، تو اس کو باقاعدہ روسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو چھری سے کاٹ کر چائے کے ساتھ مزے لے کے کھاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بحال اسلامی نہیں ہے، اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثلا یہ مردار کی ہڈیاں ہیں، ان کو کھانا حرام ہے، ان کو استعمال ویسے تو کیا جا سکتا ہے لیکن کھانے والی چیز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسے یہ جو ذبیحہ ہے، ان کی جو ہڈیاں ہیں ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کھانے کے طور پر نہیں ویسے،
لیکن ہمارے یہاں یہ کہ جیلی وغیرہ بنتی ہے تو اس میں مردار کی ہڈیاں استعمال کی جاتی ہیں، تو وہ ظاہر جیلی کھائی جاتی ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے، یہ تو شریعت اسلامی کی روح کے خلاف ہے۔ اور دم میں نے جو عرض کیا کہ وہ بہتا ہوا دم مسفوح، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور مغرب نے اس کو کھانے کی حد تک بالکل اس کو حلال قرار دے رکھا ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر داخل نہ ہوں۔ تیسری چیز ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت۔ تو سور کی ہر چیز حرام ہے، اس کے جسم کے حتیٰ کہ اس کے بالوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ رسی بنا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ لیکن اس کی یعنی جو کچھ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ وہ نجس العین ہے وہ جانور، اس لیے اس کی ہر چیز کو حرام قرار دیا گیا۔ اور چوتھی چیز ہے وما احل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام، یعنی کوئی چیز غیر اللہ کے کسی کے نام کی جائے، اس پر اس کا نام الاپا جائے۔ یعنی ایک تو صورت اس کی یہ ہے کہ آپ کو کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے نام منسوب کر دیں کہ یہ میں فلاں جانور کے لیے اس کی قربانی دے رہا ہوں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ذبح ہی کریں آپ غیر اللہ کے نام لے کر، یعنی اللہ کا نام نہیں، کسی اور کا نام لے کر آپ ذبح کریں۔ یہ دونوں چیزیں بالاتفاق اور بالاجماع حرام ہیں سب کے لیے، اور یہی مراد ہے وما احل بہ لغیر اللہ، جس پر پکارا جائے غیر اللہ کا نام، اور جو غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو شخص مجبور ہو گیا ان ایسی حرام چیزوں کے کھانے پر، لیکن شرط یہ ہے کہ غیر باغن، وہ چاہت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے گزر جانے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اگر ان چیزوں کو استعمال کر، اس کی جائز ہے۔ مثلا کوئی آدمی گھر گیا کفار میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور وہ امتحان لینے کے لیے ایک کمرے میں اس کو بند کر کے اس پر خنزیر کا گوشت اور شراب رکھ دی جاتی ہے، اور ظاہر دونوں چیزیں حرام اور نجس العین ہیں، کہ اگر یعنی تمہیں پیاس لگے تو شراب پی لو، اور بھوک لگے تو اس کا گوشت کھا لو۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف اس حد تک کھاتا ہے کہ اس کے دل میں کراہت موجود ہے، اور جہد رمق یعنی صد رمق کے طور پر، یا صرف جان بچانے کی خاطر وہ ان چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کی کراہت موجود رہتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ البتہ اس بارے میں علماء نے گفتگو کی ہے کہ یہ رخصت تو دی ہے اللہ نے، لیکن ایک راستہ عزیمت کا ہے۔ عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ آدمی جان دے دے لیکن کبھی ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ اگر تو اس کا تعلق صرف آدمی کی انفرادی زندگی سے ہے تو پھر تو یقین اس پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر یعنی اس پہ اجازت ہے، ہاں اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس پہ اجازت ہے، بلکہ میں غلط کہہ گیا، کہنا چاہیے کہ اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ چاہیے کہ آدمی کی اپنی جان زیادہ قیمتی ہے، وہ محض اجر و ثواب کے لالچ میں آ کر اس کو کھا کر اپنی یعنی اس کو استعمال نہ کر کے اپنی جان دے دے، تو شاید اللہ کے یہاں اس پر خودکشی کا مقدمہ نہ قائم ہو جائے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہو کہ کوئی آدمی کسی مومن کے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ایسا کرتا ہو، کوئی ظالم قسم کا حکمران، اور اس نے اس کا واقعی امتحان لے رکھا ہو، یہ بھی جانتا ہو کہ میرے لیے واقعتاً اس میں ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کے دین سے ہے، کہ اگر میں نے اس آزمائش میں نے کمزوری دکھائی تو اللہ کا دین سرنگوں ہو جائے گا، لیکن اگر میں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا تو میری جان تو بے شک جاتی رہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے دین کو ایسا فروغ حاصل ہوگا تو اس کی جو دوسرے کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے طریقے میں عزیمت اختیار کرنا، عزیمت کا راستہ اختیار کرنا، وہ یقین اللہ کے یہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہو سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کیونکہ آپ سے جبرن اور ظلمن ایسا کرایا جا رہا تھا۔ اگر آپ ایسا کرتے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کی اجازت ہوتی، لیکن آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اگر آپ عزیمت کا راستہ اختیار نہ کرتے تو آج جس طرح ان کے حوالے سے اسلامی احکام بیان کیے جاتے ہیں، اس کا موقع کبھی نہ آتا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے حدیث کی حفاظت کے نقطہ نگاہ سے، قرآن کریم کی عظمت اور حرمت کی حفاظت کے نقطہ نگاہ سے، کیونکہ یہ سراسر اللہ کے دین کا معاملہ تھا، انہوں نے یعنی ایسی تکلیفیں برداشت کی جس سے ان کی جان جا سکتی تھی،
لیکن انہوں نے اپنی یہ رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا، جبکہ بہت سارے علماء نے رخصت کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو اس لحاظ سے ایک عظیمت ایک اجر و ثواب کی حامل ہے، لیکن ویسے عام طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر معاملہ ویسی اتفاقی طور پہ ایسا ہو جائے تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن صرف جان بچانے کی خاطر اس میں خواہش اور اس سے مزہ لینے کی نوبت نہ آئے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ آگے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ پچھلی آیات میں ذکر اگرچہ مشرکین مکہ کے بعض اعمال کا ہو رہا ہے اور ان کے بعض افکار کا، اور خطاب بھی انہی سے ہے، اور جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے ان کا ذکر تو پیچھے ختم ہو چکا، لیکن اس آیت میں پھر معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے باوجود اس کے کہ دعووں کی حد تک تو اپنی پاکیزگی بہت بیان کی، اور ان کا علمی تفوق کا چرچا بھی ہمیشہ رہا، اور یہ لوگ ان کی علمی عظمت کو تسلیم بھی کرتے تھے، لیکن جہاں تک ان کے معاملات کا تعلق ہے، خاص طور تحریر و تحریم کا، اس بارے میں ان کے اندر بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی تھیں کہ دعویٰ ان کا کچھ تھا لیکن ان کا عمل اس کے بالکل الٹ تھا، اور جن چیزوں کو اللہ نے خود حرام قرار دے رکھا تھا ان کو انہیں حلال کر رکھا تھا، اور بعض ایسی چیزیں تھیں جن کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسولوں کی طرف منسوب کر کے وہ اپنے یہ حلال یا حرام قرار دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ کتمان حق کا جرم کرتے تھے، یعنی ان کتابوں میں کچھ تھا اور وہ کچھ کہتے تھے، اور جب کوئی ان سے پوچھتا تھا وہ صاف صاف اللہ کی کتاب کو چھپا دیتے تھے۔ یہ جو کتمان کیا انہوں نے، کہ جو کہ اللہ نے نازل کیا تھا ان کی کتاب میں، یہ جو جرم کیا اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا۔ تو میں نے جیسا عرض کیا کہ سیاق کلام سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کہ ذکر صرف ہوگا قریش مکہ کا یا مشرکین عرب کا، لیکن یہاں ذکر چونکہ ان کا ہو رہا ہے اس لیے کہ دینی معاملات میں ان کا تذکرہ بہت ضروری تھا۔ تو کہا بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں، یعنی ان کی کتاب تورات اور کتاب انجیل میں، یہ خاص طور کتاب تورات میں بعض احکام کا ذکر ہے، بعض ایسی چیزوں کا ذکر ہے کہ جن کو انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ بس نے بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ حرام نہیں تھا یا ان کا گوشت حرام نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام نے محض اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا اپنی بیماری کی درستی کی حد تک، لیکن انہوں نے جو مستقل اس کو حرام قرار دے لیا اہل کتاب نے، کہا یہ سراسر ان کا کتمان حق تھا۔ اس لیے قرآن حکیم نے دوسرا کہا بھی کہ تم جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو تو فاتو بالتورات فتلوہا ان کنتم صادقین، تو پھر تورات لاؤ ہمیں پڑھ کے سناؤ اگر تم سچے ہو۔ یا اسی کتمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا کتاب میں انہوں نے اس کو چھپایا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان کا حال یہ ہے کہ اس کے بدلے میں وہ ثمن قلیل حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ ان آیات کو بیچتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے میں، یا اس سے تھوڑی قیمت سے مراد چند پیسے نہیں ہے یا چند ٹکے یا چند درہم یا چند دینار نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد چاہے ساری دنیا لی جائے تو چونکہ اللہ کی کتاب کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثمن قلیل قرار دیا ہے کہ پوری دنیا بھی ثمن قلیل ہے، اور اللہ کا دین اس سے بہت بلند ہے، اللہ کی اپنی عظمت اور حرمت کے حوالے سے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے تم اگر اس کے بدلے میں دنیا کماتے ہو تو گویا تم ثمن قلیل لیتے ہو، تو ظاہر ہے دنیا میں اس کی تمہاری کیا عزت رہے گی جب تم پر یعنی یہ بات کھل جائے گی کہ تم تو دین کو دنیا کے بدلے میں بیچتے رہے، اور جہاں تک آخرت کا، ہاں پھر تم نے یہ جو دنیا کما کر ظاہر اپنے پیٹ میں ڈالی تو اس کے بارے میں فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں کھاتے ہیں مگر آگ، یعنی یہی پیسے لے کر اور یہی مراد لے کر اور یہ لوگوں سے فتوحات حاصل کر کے اس طرح کی، اور وہ جن نعمتوں کو حاصل کر کے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ تو جہنم کی آگ ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان سے بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی خشمگی انداز میں ان سے پیش آئے گا اور ان کو منہ ہی نہیں لگائے گا۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے رخ پھیر لے گا۔ اور جہاں تک ان کو پاک کرنے کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ جو آدمی
ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، اس کا خاتمہ تو ہوا ایمان پر، لیکن اس نے ہمیشہ برے اعمال کا ارتکاب کیا، یا بدعملی اس کی ایک عادت بنی رہی۔ اپنی بدعملی یا بے عملی کے نتیجے میں پکڑا جائے گا، اور اپنے ایک ایک برے عمل کے بدلے میں اس کو جہنم کی جو سزا دی جائے گی، تو ایک وقت آئے گا کہ بالآخر سزا چاہے صدیوں کے بعد جا کر ختم ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے گا اسے، تاکہ بدعمالی کے عیب سے ان کو پاک کیا جائے۔ اس طرح اللہ اس کو پاک کر کے جنت میں لے جائے گا۔ لیکن یہ جو یہودی اور نصارہ ہیں، ان کو کبھی اللہ پاک نہیں کرے گا، یعنی کبھی ان کے جرائم ایسے نہیں ہیں جو اعمال کی حد تک ہوں، یا جن کو صرف بے عملی کہا جا سکے، ان کا تعلق اعتقادات سے ہے۔ تو انہیں شرک کا ارتکاب کیا ہے، اور اللہ کے ایسے اور شرک فی الحقوق کا ارتکاب کیا ہے کہ اس کے ایسے حقوق کو جو ظاہر ہے اس کے ساتھ خاص تھے، انہوں نے اپنے لیے جب ان کو خاص کر لیا اور تحلیل و تحریم کا حق اپنے لیے مخصوص کر لیا، تو گویا ان نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر قرار دیا اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہرایا، یا اگر کسی اور قوت کے لیے احساس کیا تو ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ تو کہا اس لیے اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا ہے ضلالت کو ہدایت کے بدلے میں، کہ اللہ نے اپنے رسول بھیج کر، آخر زمان نبی بھیج کر، اپنی کتاب اتار کر ان کے لیے ہدایت کا سامان کیا، لیکن ان بدبختوں نے اس کے بدلے میں ضلالت اور گمراہی کو ترجیح دی۔ اشتراء کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، بیچنا بھی ہوتا ہے، اور ترجیح دینا بھی ہوتا ہے، حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ضلالت کو ہدایت کے بدلے میں ترجیح دی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں انہوں نے عذاب کو ترجیح دی۔ یعنی یہ اگر اس دین کو اختیار کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا، لیکن انہوں نے مغفرت کی بجائے اپنے لیے عذاب کو ترجیح دی، یعنی اس کو پریفر کیا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کل کے ان کو عذاب دے گا۔ فما اصبرہم علی النار، ذرا اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ یہ اہل کتاب عجیب لوگ ہیں، اور ان کے پیروکار یہ مشرکین عرب بھی ہیں، کہ یہ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، لیکن ایسی بے فکری ہے ان کے اندر کہ یہ گویا جہنم کے عذاب کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے تعجب کا صیغہ یہاں لایا گیا ہے کہ کس قدر یہ صابر ہیں یہ لوگ آگ پر، یعنی یہ ایک طرح کی تعریض ہے کہ جہنم کی آگ پر کون صبر کر سکتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے، چونکہ ان کو یقین ہے اس بات کا کہ اس پر سزا ملے گی، لیکن یہ بہت صابر واقع ہوئے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اتنی سخت کہ جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، ان کو کبھی پاک نہیں کرے گا، کہ یہ اس لیے یہ اس طور پہ ہوا کہ اللہ نے کتاب نازل کی قول فیصل بنا کر، حق کے ساتھ، اور کتاب سے مراد اس میں قرآن کریم اس سے مراد ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا تھا بالکل کتاب حق کے طور پر، یہ قول فیصل کے طور پر، کہ جس میں کسی دوسری بات کی گنجائش ہی ممکن نہ تھی، اور یہ باتیں ان کو کھول کے بیان کر دی گئی تھیں، اور انہوں نے پہلی آسمانی کتابوں میں، یعنی اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں پڑھی تھیں، اور قرآن کریم کے بارے میں جو کوئی پڑھا اس کو یہ جانتے تھے کہ وہ تو حق کے ساتھ نازل ہوگا اور قول فیصل بن کر نازل ہوگا، لیکن انہوں نے اس سے جب اختلاف کیا، تو بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا اس کتاب کے بارے میں، تو انہوں نے جان بوجھ کے اختلاف کیا، انجانے میں نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی مخالفت میں جا پڑے۔ شقاق کہتے ہیں خلاف اور مخالفت کو، اور جب اس کے ساتھ بعید کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی مخالفت اور ایسی عناد اور ایسی دشمنی میں وہ پڑے ہوئے ہیں جس کے پلٹ کر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہود اور نصارہ، تاریخ نے اب 100 کروٹیں بدلی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کروٹ بدلنے کی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ قرآن کریم کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کبھی غور و فکر کریں۔ اور حالانکہ ان میں بڑے بڑے مستشرقین پیدا ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر یا عیسائی تھے اور زیادہ تر یہودی تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ سازش کے ذریعے سے اور اپنے علمی تفوع کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ طریقے سے اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں انکار کا راستہ صاف کیا جائے، لیکن اس پر ایمان لانے کی انہیں کبھی زحمت نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔